السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ابھی ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ایک ایشو بہت چل رہا ہے، خاص طور سے وہ ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا، تو نکاح کی عمر کو لے کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت کم تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ تھی، تو یہ جو عمروں کا تفاوت ہے دونوں میاں بیوی کا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی تو اس میں شک کرنے لگتے ہیں کہ کیا سچ مچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت کم تھی؟ تو کیا ہے اس کو آج انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہو کر، یعنی نکاح تو ہو گیا تھا پہلے ہی، جب رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک 9 سال تھی، یہی راجح قول ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3894 3894، اور یہی روایت مسلم شریف میں بھی ہے، اس کا نمبر ہے روایت کا 1422 1422، اور بھی دیگر کتابوں میں بلکہ تاریخی روایات میں جمہور علماء کے نزدیک یہی بات راجح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک تھی 9 سال۔ اب دوسری بات یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اتنی کم عمری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی، یہ کیسے؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، یہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے کا رواج کیا تھا، اس زمانے کا کھان پان، اس زمانے کی تہذیب، اس زمانے کا رواج۔ وہ لوگ عام طور پر کھجوریں کھاتے تھے، ان کا کھانا ہی عام طور پر یہی تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اونٹنی کا وہ دودھ پیتے تھے، وہاں کی آب و ہوا انتہائی گرم تھی، گرم زمانہ تھا، تو وہاں جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھیں، یہ تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ اور نکاح کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے نا، یہ جو عمریں ہوتی ہیں نا نکاحوں کی، یہ تو ملک والے اپنے اپنے قانون کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کے لیے بچی کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، وہ بچی نکاح کے قابل ہو جاوے اس کا نکاح کرا دیا جاوے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ پہلے زمانے میں بھی یہ تھا کہ بچیوں کی عمر جو دوسرے مذہب والوں کے یہاں بھی نکاح کی عمر انتہائی کم ہوتی تھی۔ میں آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام ان کی بات بتاؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مسلمانوں کے نزدیک عقیدہ کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم کا کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نطفہ پہنچا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن بعض عیسائی جو فرقے ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، ان میں باقاعدہ ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ان کا نکاح ایک شخص سے ہوا تھا جس کا نام جوسف تھا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس وقت جب حضرت مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی جوسف سے، ان کے عقیدے کے مطابق تو جوسف کی عمر تھی 99 ایئرس، 99 سال، اور حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی اس وقت صرف 12 سال۔ یہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ ساری چیزیں تحقیق کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لینا۔ 1983 تک 1983 تک جو کیتھولک کینن ہے، یعنی جو کیتھولک قانون ہے ان کا، کیتھولک کینن، اس کے مطابق انہوں نے اپنے پادریوں کو 12 سال کی لڑکی سے نکاح کی اجازت دے رکھی تھی، یہ 1983 تک قانون تھا۔ 1929 سے پہلے انگلینڈ میں چرچ آف انگلینڈ نے 12 سال کی لڑکی سے نکاح کی اپنے پادریوں کو اجازت دے رکھی تھی۔ کچھ دنوں تک امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیلویرا، آپ دیکھنا سرچ کرنا نیٹ پر، اسٹیٹ آف ڈیلویرا میں کم سے کم عمر کی لڑکی یعنی جو شادی کی عمر تھی وہ تھی 8 سال، کچھ دنوں تک یہ مسئلہ تھا۔ کیلیفورنیا ایک اسٹیٹ ہے، وہاں تو 10 سال تھی، یہ کچھ سالوں پہلے ہی اس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، یعنی چند سالوں پہلے تک وہاں امریکہ کے کئی اسٹیٹ ایسے تھے جہاں پر شادی کی لڑکی کی جو عمر تھی وہ انتہائی کم تھی۔ بلکہ ابھی بھی آپ سرچ کیجئے گا نیٹ پر، سب مل جائے گا۔ امریکہ میں کچھ اسٹیٹس ہیں ایسے جہاں لڑکی کی شادی اس کے ماں باپ کی اجازت سے انتہائی کم عمری میں 12 13 14 سال کی عمر میں کی جا سکتی ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو وہ اپنی بچی کی 12 سال 13 سال کی عمر میں وہ کسی سے بھی شادی کرا سکتے ہیں۔ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں ابھی بھی یہ قانون بنا ہوا ہے۔ اور ہندو مذہب کا بھی اگر مطالعہ کریں نا گہرائی سے، ان کی جو کتابیں ہیں، دھارمک کتابیں، ان میں بھی باقاعدہ کم عمری میں نکاح کی باقاعدہ ترغیب ملتی ہے۔ میں آپ
آپ کو ہمارے جو ہندو بھائی اپنا سب سے بڑا آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ رام، مطلب رام جی کا وواہ جب سیتا جی سے ہوا تھا نا، اس وقت سیتا جی کی عمر صرف 6 سال تھی۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں سمجھ میں کیا آیا کہ بھائی نکاح کے لیے وہ جو لڑکی ہے وہ خود راضی ہو، لڑکی کے ماں باپ راضی ہو، دولہا راضی ہو۔ جب یہ راضی ہیں اور لڑکی نکاح کے قابل ہو چکی ہے تو پھر اس میں دوسروں کو کیا اعتراض ہے؟ اور ایک ایسا کام جو آج سے 1400-1500 سال پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں، بلکہ دوسرے دھرم والوں کی جو مقدس شخصیات ہیں وہ کام وہ آلریڈی وہ بھی جب کر چکی ہیں، چونکہ وہ ایک غلط کام نہیں تھا، جب غلط کام نہیں تھا تبھی تو کیا۔ تو ہر مذہب کے جو مقدس شخصیات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ نازیبا تبصرے کریں، بھدے کمنٹس کریں، اپنی باتوں میں، اپنے بیانوں میں، اپنی تقریروں میں، نہ جانے کہاں کہاں ڈیبیٹس میں جا کر اس طریقے کی باتیں کر کے مقدس شخصیات کے احترام کو پامال کریں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اس لیے ہم تو اپنے اس چینل کے ذریعے سے ہندوستانی گورنمنٹ سے اور جو بھی قانون بنانے والے لوگ ہیں ان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ قانون بنایا جائے ہمارے دیش میں کہ کسی بھی دھرم کا جو بڑا آدمی ہے، مقدس شخصیت ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی بھی کسی بھی دھرم کی جو بھی ان کے نگاہوں میں اگر عظیم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، مقدس شخصیات ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی اگر نازیبا تبصرے کرتا ہے اس کے خلاف آپ قانون بنائیں، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ فرق نہ کریں۔ امید ہے کہ ان ساری تفصیلات سے ہم کو بہت کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور صحیح جو معلومات ہیں، صحیح جو حقائق ہیں ان تک اللہ تعالی ہمیں پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔